ڈینگی کے کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور کیسز جو ہیں سامنے جو آ رہے ہیں ان میں اب تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے. اور ڈینگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروفیسر طاہر صدیقی جو کہ چیئرمین ڈینگی گروپ جنرل اسپتال لاہور ہیں. بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کے وقت کا. بتائیے گا چند ہفتوں میں اتنے زیادہ کیسز بڑھنے کی آخر کیا وجوہات ہیں؟ پچھلے دنوں رینی سیزن پاکستان میں آیا ہے اور آل اوور دا پاکستان ہوا ہے. لاہور میں زیادہ رینز ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جو ماسکیٹو ہے یہ فریش واٹر کا ماسکیٹو ہے, ایڈیز ایجپٹائی, اور جو ایگ ہیچنگ ہوتی ہے اس کے لیے ایٹماسفیئر چاہیے ہوتا ہے اراؤنڈ 24-25 ڈگری ٹمپریچر, اور فریش واٹر چاہیے ہوتا ہے. تو جو ایگ ہے ان کی ہیچنگ ہوئی ہے ایک اپروپریٹ ایٹماسفیئر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو پروفیسر صاحب یہ جو حالیہ بارشیں ہو رہی ہیں, آگے بھی سیزن آ رہا ہے اور اسپیل بتا رہے ہیں بڑا لمبا ہے, تو یہ جو بارشیں ہیں یہ اثر انداز ہوتی ہیں اس لہر میں؟ جی بالکل اثر انداز ہوں گی, اور ابھی جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ ڈیفرنٹ سٹیپس لے رہی ہے اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے کہ فریش واٹر کو کھڑا نہ ہونے دیا جائے گھروں میں, گملوں میں یا اپنے لان میں اوپر یا ٹائروں میں یا کسی بھی ایسے برتن میں جو کہ ہم پرندوں کے لیے رکھ دیتے ہیں پانی کے لیے. تو اگر اسے روکیں گے تو پھر یہ ہم جو ویو آ رہی ہے اس کو روک سکتے ہیں, ادروائز یہ اسپریڈ کرے گا. تو یہ جو ڈینگی کے جو مریض ہیں وہ اس سے نمٹنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں, یا لوگ جو ہیں وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈینگی کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں 3 دن سے لے کے 7 دن تک ہائی وائریمیا ہوتا ہے, اور وہ اگر اسے ماسکیٹو کاٹے گا اور جا کے پھر نارمل ہیلدی لوگوں کو کاٹے گا تو ٹرانسمٹ ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پیشنٹ ہے وہ بیڈ کے اوپر نیٹ یوز کرے, وہ فل سلیو پہنے, وہ ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کرے. یہ تو ہے پیشنٹ کے اینڈ پہ تاکہ اس کی بیماری دوسرے لوگوں تک نہ جائے. اور جو پیشنٹ ہیلدی لوگوں کے اینڈ پہ ہے, ہیلدی لوگوں کو چاہیے کہ وہ فل سلیو پہنے. ہمارے یہاں جو ایلڈرلی ہیں وہ صبح لوگ ایلڈرلی کا باقی لوگ بھی صبح مارننگ واک پہ جاتے ہیں. تو یہ جو ماسکیٹو ہے یہ سن رائز کے اوپر اور سن سیٹ کے اوپر زیادہ انفیکٹ کرتا ہے. اس ٹائم یہ اپنی فیڈ کے لیے نکلتا ہے, زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو اس ٹائم کاٹنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی واک کے لیے جائیں وہ فل سلیو پہنیں, ماسکیٹو ریپیلنٹ کو یوز کریں, اور اگر کہیں پہ پانی کھڑا ہوا ہے تو وہ کمیونٹی کے طور پہ فرض نبھاتے ہوئے انفارم کریں لوکل اتھارٹیز کو تاکہ اس کا سب. تو اب کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں, مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, تو کیا انتظامات ہیں اسپتالوں میں؟ ہاسپٹلز میں ایک تو اویئرنیس سیمینارز کیے گئے ہیں. ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کو ان کی ڈائگنوسس کے بارے میں, ٹریٹمنٹ کے بارے میں سینسیٹائز کیا گیا ہے. جیسے آج ہم نے لاہور جنرل ہاسپٹل میں سیمینار کیا جس کے اوپر تقریباً کوئی 150 سے زیادہ پارٹیسپینٹس تھے اس میں, اور ہم نے ڈاکٹر اور نرسز کو بتایا کہ کیسے آپ نے تشخیص کرنی ہے, کیسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, اور کیا لوگوں کو آپ نے بتانا ہے فردر پریونشن کے لیے. تو محکمہ صحت کی کیا پالیسیز ہیں اس سارے عمل میں؟ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں بیڈ ایلوکیشن کے لیے ڈائریکشنز ایشو کی ہیں, اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں ان کو سیمینار کر کے اور انہیں اویئرنیس دیں کہ اس بیماری کو کیسے ہم نے ہینڈل کرنا ہے. اچھا پروفیسر صاحب, یہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا جب فرسٹ ٹائم یہ آیا تھا اس نے پیک پکڑی تھی, پھر ہمیں شری لنکا سے ڈاکٹر بلوانے پڑے تھے, لیکن اس کے بعد ہم اس کو کنٹرول نہیں کر پائے. جب بھی سیزن آتا ہے ڈینگی کے کیسز سامنے آتے ہیں, تو اس کے تدارک کے لیے یعنی کہ پرماننٹ مستقل طور پر اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ پینڈیمک ہے, یہ مور دین 100 جو کنٹریز ٹراپیکل سب ٹراپیکل ایریاز میں اس میں یہ موجود ہیں. ایون امریکہ میں ہر سال 100 سے لے کے 200 ڈیتھس ہوتی ہیں ڈینگی کے ساتھ نا. تو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. جیسے ملیریا ہے, آلموسٹ جو ملیریا کی میپنگ ہے ورلڈ میپنگ ہے, وہی ڈینگی کی بھی ورلڈ میپنگ ہے. تو آپ اسے ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے, اسے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہر دفعہ رینی سیزن سے پہلے آپ پبلک کو اویئرنیس دیں, پلس جہاں پہ پانی اکٹھا ہو رہا ہے وہاں پہ انسیکٹیسائڈل اسپرے یا بایولوجیکل میتھڈز یوز کریں کہ یہ لاروا گرو نہ کر سکے. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بخار ہوتا ہے, سیلز کم ہو جاتے ہیں, اور کرونا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اب ان دونوں کا ملاپ, یا ایک طرف کرونا ہے تو ایک طرف ڈینگی ہے, تو کس حد تک یہ شدت پکڑ سکتا ہے یا کسی بھی مریض کو ہٹ کر سکتا ہے؟ ایکچولی جو اس کے سمٹمز اور کووڈ کے سمٹمز میں جو میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو کووڈ ہے اس میں پریڈومیننٹ سمٹم نیزل اسٹفنگ, فلو, تھروٹ ڈسکمفرٹ, ڈرائی کف ایسوسیٹڈ ود ہائی گریڈ فیور ہوتا ہے. جبکہ اگر ہم ڈینگی کو دیکھیں تو ڈینگی میں جو پری ڈومیننٹ فیچرز ہیں وہ ہائی گریڈ فیور ہے, ایسوسیٹڈ ود ہیڈ ایک ہوتا ہے, ریٹرو آربیٹل پین, آنکھوں کے پیچھے درد ہونا شروع ہوتی ہے, مائلجیا آرتھرالجیاز ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی بھی فلو لائک سمٹمز نہیں ہوتے, ناک بند نہیں ہوتا, ڈرائی کف نہیں ہوتی. ہاں کچھ پرسنٹیج ایسی ہے جن میں ریسپریٹری سمٹمز آ سکتے ہیں لیکن وہ بڑے ہی مائلڈ ہوتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کے وقت کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو جی.
آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر طاہر صدیقی صاحب، چیئرمین ایڈوائزری ڈینگی گروپ جنرل اسپتال لاہور ہے۔ انہوں نے کہا کہ فل سلیوز کا استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی نہ کھڑا ہونے دیں اپنے ارد گرد میں، اور یہ فریش واٹر میں پرورش پاتا ہے لاروا، اور اس سے جتنا ہو سکے فل سلیوز پہن کر بچا جا سکتا ہے۔